بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری نند روزانہ مجھ سے میرے کپڑے مانگ کر لے جاتی اور جب واپس کرتی تو گند لگا ہوتا۔ ایک دن میں نے کہا میرے سب کپڑے دھونے والے ہیں تو وہ رونے لگی، کہنے لگی بھابھی آپ بنا دھلے ہی دے دو۔ میں نے دے دیے اور پھر میں نند کے کمرے میں چھپ گئی۔ جب رات ہوئی تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میری نند تو بعض اوقات ہم شیطان کی ایسی گرفت میں آ جاتے ہیں کہ ہم بالکل اندھے ہو جاتے ہیں۔ ہمیں غلط اور صحیح کی بالکل سمجھ نہیں رہتی اور ہم ایک ایسے راستے پر چلے جاتے ہیں جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا، اور ہم اپنے چاہنے والوں کے ساتھ اتنا غلط کر بیٹھتے ہیں کہ ہم چاہ کر بھی اس کا ازالہ نہیں کر سکتے۔ میرا نام فائزہ ہے اور میری عمر 22 سال ہے۔ میں نے اپنی ماسٹر کی ایجوکیشن کالجز سے ٹاپ کر کے مکمل کی تھی۔ چونکہ ہمارے خاندان میں لڑکیوں کو نوکری کی اجازت نہیں تھی، اس لیے میں اپنے گھر میں فارغ رہتی تھی۔ جب ایک بچی کی تعلیم ختم ہوتی ہے تو اس کے ماں باپ کو سب سے زیادہ فکر اس کے لیے اچھا گھر ڈھونڈنے کی ہوتی ہے۔ میری امی کے دوست نے امی کو ایک بار ایک اچھے گھر کے بارے میں بتایا کہ لڑکا بھی اچھا خاصا ہے اور کماتا بھی اچھا خاصا ہے اور بہت ہی شریف گھرانہ ہے۔ اسی گھر میں میرا رشتہ طے ہو گیا جس کے بارے میں میری امی کی دوست نے بتایا تھا۔ میری بڑے دھوم دھام سے شادی ہو گئی۔ میں رخصت ہو کر اپنے سسرال آ چکی تھی۔ میرے سسرال میں میری ساس اور ایک میری نند تھی۔ جب میرا رشتہ ہوا تو مجھے معلوم ہوا کہ میری نند تو میرے کالج میں ہی میری کلاس میں پڑھتی تھی۔ اس کا نام علینا تھا۔ علینا ایک عجیب سی عادت کی لڑکی تھی۔ اکثر اوقات تو مجھے بالکل سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ کیا چاہتی ہیں اور کیا کرتی ہیں۔ علینا تھوڑی آوارہ لڑکی تھی اور بدمزاج بھی تھی، لیکن میں اپنے سسرال میں ہر ایک کا خیال رکھنا چاہتی تھی اور اپنے سسرال کو ایک اچھا خوشحال گھر بنانا چاہتی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں ہمیشہ اپنے ہر فرض کو اچھی طرح نبھانے کی کوشش کی ہے، پھر چاہے وہ ایک بیٹی کا ہو یا پھر ایک بہو کا ہو۔ میرے شوہر مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے اور میری ساس بھی مجھے بہت زیادہ لاڈ سے رکھتی تھی۔ میں بھی ان کی کسی چیز میں کمی نہیں آنے دیتی تھی۔ میری زندگی میں کوئی کمی نہیں تھی۔ میں اپنی نند علینا سے بہت گھل مل کر رہنا چاہتی تھی، لیکن وہ عجیب سی مزاج کی تھی، نہ گھل مل کر رہتی تھی اور چپ چپ رہتی تھی، اکیلی رہنا پسند نہیں کرتی تھی۔ لیکن جب کبھی میں نے علینا کو فون پر کسی سے بات کرتے سنا تھا تو وہ بہت خوش ہو کر بات کر رہی تھی۔ وہ ایک سانولی رنگت کی لڑکی تھی۔ جہاں تک مجھے یاد ہے کہ وہ کالج کی کلاس میں بھی کچھ زیادہ ہوشیار یا زیادہ ذہین نہیں تھی، اور وہ عجیب سرگرمیوں میں مصروف رہتی تھی۔ لڑکوں سے فری ہو کر بات کرنا اور عجیب و غریب قسم کے کپڑے پہننا۔ میرے سسرال میں آنے کے بعد میں نے اس کے ساتھ ہمیشہ ایسا ہی سلوک کیا جیسے ایک بہن سے کرتے ہیں۔ میں علینا کو کوئی بھی کام کرنے نہیں دیتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میری ایک ہی نند ہے، میں اسے لاڈ سے رکھوں۔ جہاں تک علینا کو میں جانتی تھی وہ کالج میں بھی اسی مزاج کی تھی، پر اتنی زیادہ نہیں جس طرح وہ آج کل رہتی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید میں اس گھر میں نہیں ہوں اور کچھ لوگوں سے اتنی جلدی فرینک نہیں ہوتے ہیں۔ مجھے محسوس ہوا کہ کچھ ٹائم لگے گا علینا کو میرے ساتھ گھلنے ملنے میں۔ میں جب بھی گھر کا کھانا بناتی تو سب لوگ میری بہت زیادہ تعریف کرتے، لیکن علینا کھانا کھا کر بنا کچھ کہے اٹھ کر چلی جاتی۔ مطلب کہ ہر ایک کام یا گھر کی ہر ایک بات میں علینا کا رویہ میرے ساتھ بہت زیادہ عجیب ہوتا تھا۔ اس بارے میں ایک دن میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ علینا ایسی کیوں ہے، تو میرے شوہر نے بتایا کہ وہ ہمیشہ سے ہی ایسی عادت کی مالک ہے، تم اس کی باتوں کو زیادہ دماغ پر سوار مت کیا کرو۔ لیکن میں چاہتی تھی کہ میرے سسرال میں میری ساس، میری نند اور میرا شوہر مجھ سے خوش ہو کر رہیں، اور میں اسی کوشش میں لگی ہوتی تھی کہ جیسے میں نے اپنی ساس اور اپنے شوہر کو خوش رکھا ہوا ہے، میں اسی طرح علینا کو بھی خوش رکھوں۔ مجھے یاد ہے کہ جب ہم کالج میں دونوں ایک ہی کلاس میں پڑھتی تھیں تو مجھے یاد ہے کہ ہم جماعت کے طور پر علینا کا رویہ میرے ساتھ اچھا تھا، لیکن کچھ خاص نہیں، لیکن ایسا نہیں تھا جیسے اب تھا۔ اچانک سے علینا کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا ہونے لگ گیا۔
میں خود بہت زیادہ حیران تھی کہ میں اس رویے کی کبھی امید بھی نہیں رکھ سکتی تھی۔ ساتھ ہی میں بہت زیادہ خوش بھی تھی کہ میں جو چاہتی تھی وہ ہو گیا، کہ علینا میرے ساتھ گھل مل کر رہنے لگی ہے اور مجھ سے بات بھی کرنے لگی ہے، اور اگر علینا کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو وہ مجھ سے مانگ بھی لیتی تھی۔ ایک دن وہ مجھ سے کہنے لگی کہ بھابھی مجھے آپ کا ایک سوٹ چاہیے، میں نے یونیورسٹی میں پہننا ہے۔ علینا نے ابھی بھی پڑھائی چھوڑی تھی، اس کے ایسے ڈریس مانگنے سے میں بہت زیادہ خوش ہوئی اور میں نے کہا ہاں ضرور، کیوں نہیں، تم میرا ڈریس لے سکتی ہو، بلکہ تمہیں میری جس چیز کی ضرورت ہو تم مجھ سے مانگ سکتی ہو۔ میں تو خود اس موقع کی تلاش میں تھی کہ وہ مجھ سے چیزوں کا لین دین کرے اور میرے ساتھ دوستوں کی طرح رہے۔ جیسے ہی میں نے علینا کو اپنا ڈریس دیا، علینا کے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی چھا گئی۔ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ اس کو ڈریس بہت زیادہ پسند آئی تھی، جو کہ اس نے اپنی یونیورسٹی کے فنکشن پر پہن کر جانا تھا۔ علینا جب یونیورسٹی کے فنکشن سے واپس لوٹی تو اس نے مجھے بتایا کہ جو ڈریس وہ پہن کر گئی تھی سب لوگوں نے اس کو بہت زیادہ پسند کیا، اور کہا ایک لڑکا جو کہ اس کا بہترین دوست ہے، اس نے اس سے کہا کہ وہ بہت زیادہ پیاری لگ رہی ہے۔ علینا نے میرا وہ سوٹ مجھے اسی دن واپس نہیں کیا بلکہ اگلے دن واپس کیا۔ جب علینا نے مجھے وہ ڈریس واپس کی تو اس دن میری طبیعت بہت خراب تھی، تو میں نے اس وقت اس کو ایسے ہی رکھ دیا۔ پھر جس دن میں نے مشین لگائی تو میں نے سب کپڑے دھونے کے لیے اکٹھے کر لیے، تو اپنا وہ سوٹ بھی اٹھا لیا، سوچا کہ اس کو بھی دھو دیتی ہوں۔ کافی کام والا سوٹ تھا، ہاتھ سے دھونے لگی تو اس پر عجیب سے داغ تھے، جیسے کوئی دھبے ہوں۔ مجھے لگا کسی گندی جگہ بیٹھ گئی ہوگی۔ اس کے بعد سے علینا ہر آئے دن میرا سوٹ مانگتی۔ میں پوچھتی کہ علینا کیا بات ہے، اب تو تم میرا سوٹ کہیں پہن کر بھی نہیں جاتی ہو، پھر تم میرے ڈریسز کا کیا کرتی ہو؟ تو کہنے لگی کہ میں رات کو جب فری ہوتی ہوں تو آپ کے ڈریس پہن کر تصویر بناتی ہوں، آپ کو تو پتہ ہی ہے مجھے سیلفیاں بنانے کا کتنا شوق ہے۔ علینا کی یہ باتیں مجھے کچھ مشکوک لگ رہی تھیں، لیکن پھر میں نے کہا کہ غیر شادی شدہ زندگی میں یہ سب ہوتا ہے، میں جب کنواری تھی تو یہ سب میں بھی کرتی تھی، یہ کپڑے پہننا، تصویر بنانا، اپنے دوستوں سے شیئر کرنا۔ لیکن جب علینا وہ سوٹ مجھے واپس کرتی تھی تو ان پر عجیب و غریب قسم کے داغ لگے ہوتے تھے۔ جیسا کہ علینا نے مجھے بتایا تھا کہ وہ میرے سوٹ پہن کر صرف تصویریں لیتی ہے اور پھر مجھے میرے سوٹ واپس کر دیتی ہے۔ وہ تو میرے سوٹ پہن کر کہیں جاتی بھی نہیں تھی، اپنے کمرے میں پہنتی تھی، تصویریں لیتی تھی اور مجھے واپس کر دیتی تھی، تو پھر میرے سوٹ پر وہ داغ کہاں سے لگتے تھے؟ میرے دماغ میں بہت سارے سوالات تھے کہ میری نند میرے سوٹ پہن کر رات کو اپنے کمرے میں ایسا کیا کرتی ہے کہ میرے سوٹ پر گند لگ جاتا ہے۔ علینا کا شروع میں میرے ساتھ رویہ بہت ہی عجیب تھا، لیکن اب علینا اچانک سے بہت زیادہ خوش رہنے لگی تھی اور اس دن اکثر کسی سے فون پر بات کرتی تھی۔ رات کو بھی مجھے محسوس ہوا کہ اس کے کمرے سے آوازیں آ رہی ہیں۔ میری طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی تھی۔ میری طبیعت میں اتنی زیادہ خرابی نہ جانے کہاں سے آ گئی تھی کہ اتنی زیادہ کمزوری، اور پھر میرے ہاں اولاد بھی نہیں ہو رہی تھی۔ ڈاکٹرز کہتے تھے مجھ میں اور میرے شوہر میں کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن پھر بھی نہ جانے اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ لیکن میرا شوہر کبھی مجھے یہ نہیں کہتا تھا کہ اولاد نہیں ہو رہی، بس میری ساس کبھی کبھی مجھے باتیں سناتی کہ مجھے پوتی یا پوتا چاہیے۔ میرا دھیان نند سے کافی زیادہ ہٹ گیا تھا، میں اس قدر گھر میں مصروف ہو چکی تھی کہ مجھے اتنا زیادہ پرواہ نہیں ہوتی تھی کسی بھی چیز کی۔ لیکن میری نند پھر بھی مجھ سے ہر روز ڈریس لے جاتی اور جب واپس کرتی تو اس پر داغ لگے ہوتے۔ میں نے سوچ لیا کہ اب میں علینا کو اپنے سوٹ نہیں دوں گی، جب مجھ سے میرا ڈریس مانگے گی تو میں دینے سے انکار کر دوں گی۔ ایک دن اس نے میرا ڈریس مانگا تو میں نے اسے بہانہ بنا کر کہا کہ میرے سارے کپڑے دھونے والے ہیں، جب وہ دھل جائیں گے پھر لے لینا۔ لیکن جو میں نے دیکھا تو میں بہت زیادہ پریشان ہوئی، کیونکہ علینا پوری طرح رونے لگی تھی، کہنے لگی بھابھی نہیں بھی دھلے تو کوئی بات نہیں، بس آپ مجھے دے دیں، مجھے آپ کے سوٹ ڈریسز بہت زیادہ پسند آتے ہیں اور وہ جو میں پہنتی ہوں مجھے بہت زیادہ سوٹ کرتے ہیں، میرے دوست کو، میرے کلاس فیلوز کو، ان سب کو وہ بہت پسند آتے ہیں۔ یہ کہنے کے بعد علینا ایک دم خاموش ہو گئی، جیسے وہ یہ بات مجھے بتانا نہیں چاہتی ہو۔ یہ کہہ کر علینا میرے کمرے سے ڈریس لے کر چلی گئی۔ علینا کے جانے کے بعد میرے دماغ میں بہت زیادہ کشمکش تھی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ علینا رات کو ایسا کیا کرتی ہے اپنے کمرے میں کہ میرے کپڑوں پر داغ لگ جاتے ہیں۔ میں نے سوچا میں صبح کے وقت علینا کے کمرے کی صفائی کرنے کے بہانے سے جاؤں گی، کیا پتہ مجھے کوئی بات پتہ چل جائے۔ میں جب اپنی نند علینا کے کمرے میں گئی تو علینا بڑی خوش لہجے میں کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔
میرے جانے پر الینا ایک دم سے چونک گئی، جسے وہ مجھ سے چھپانا چاہتی ہو کہ وہ فون پر کسی سے اور کیا بات کر رہی ہے۔ میں اس دن تو کچھ نہ دیکھ پائی، لیکن الینا اپنے کمرے میں موجود تھی۔ اگلی صبح میں الینا کے کمرے میں گئی تو نہانے کے لیے وہ واش روم میں تھی۔ میں نے اس کے کمرے میں جو دیکھا تو دیکھ کر میرا دماغ بہت زیادہ الجھ گیا اور میرے اندر ہزار سوال پیدا ہو گئے۔ الینا کے کمرے میں بیڈ کے نیچے ایک مردانی ٹی شرٹ پڑی تھی۔ میں یہ دیکھ کر چونک گئی، میرا دماغ سن ہو گیا۔ میرے دماغ میں الینا کی وہ بات ایک دم سے یاد آئی کہ الینا کے ڈریس جو کہ الینا رات کو پہنتی ہے اس کے ایک دوست کو بہت پسند تھے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ الینا اس لڑکے کے ساتھ رات میں سوچ ہی رہی تھی کہ اتنے میں مجھے لگا کہ الینا واش روم سے باہر آنے والی ہے، تو میں فوراً سے الینا کے کمرے سے باہر آ گئی اور گھبرائی ہوئی حالت میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں اس قدر گھبرا گئی تھی کہ میں وہ شرٹ واپس اس جگہ رکھنا بھول گئی اور اس شرٹ کو اپنے ساتھ اپنے کمرے میں ہی لے آئی تھی۔ اتنے میں میری ساس نے مجھے آواز لگائی کہ میں ان کے لیے ناشتہ لگا دوں۔ میرے شوہر نے بھی آفس جانا تھا، اس لیے میں نے اس شرٹ کو اپنی الماری میں ایک طرف رکھ دیا اور ناشتہ بنانے کچن میں چلی گئی۔ مجھے اس بات کی بہت زیادہ ٹینشن تھی کہ میں الینا کے کمرے میں گئی ہوں، الینا کو اس بات کا بالکل نہ پتہ چل جائے کہ میں وہاں سے کوئی شرٹ اٹھا کر لائی ہوں اور واپس اس جگہ رکھنا بھول گئی ہوں۔ لیکن جب الینا ناشتے پر آئی تو الینا نے ایسی کسی بات کا اظہار نہ کیا۔ اس کا مطلب الینا کو نہیں پتہ چلا کہ وہ شرٹ وہاں موجود نہیں۔ جب ناشتہ کرنے کے بعد میرے شوہر میرے کمرے میں گئے، شاید میرے شوہر کو کوئی فائل چاہیے تھی۔ علی نے جب اپنی فائل نکالنے کے لیے الماری کھولی تو میں بھی کمرے میں موجود تھی۔ الماری کھلنے کے بعد علی نے جو بات کہی اس کے بعد تو میرا دماغ بالکل جواب دے گیا، جیسے میرا دماغ سوچنے کی صلاحیت کھو بیٹھا ہو۔ کیونکہ میں نے الینا کے کمرے میں لڑکے کی شرٹ دیکھی تو میں نے سوچا کہ الینا کو رات کو یہ لڑکا ملنے آتا ہے جو اپنی شرٹ بھول گیا ہوگا۔ لیکن جو بات میرے شوہر علی نے مجھ سے کہی تھی اس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے کہا کہ فائزہ، میری یہ شرٹ تمہیں کہاں سے ملی؟ میں نے جب یہ شرٹ دیکھی تو یہ وہی شرٹ تھی جو میں فائزہ کے کمرے سے لائی تھی۔ گھبرائے ہوئے لہجے میں نے کہا کہ مجھے دوسری الماری میں سے ملی ہے۔ میں نے دوبارہ حیرانگی سے پوچھا کہ کیا یہ آپ کی شرٹ ہے علی؟ تو علی نے بڑے دھڑلے سے کہا ہاں میری ہی ہے، کیوں، کیا ہوا؟ کچھ نہیں، میں نے تو ویسے ہی پوچھا ہے۔ لیکن اس چیز نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس کا مطلب الینا سے کوئی لڑکا نہیں ملنے آتا۔ میرا اندازہ غلط تھا۔ اب میں یہ سوچ رہی تھی کہ آخر میرے شوہر کی شرٹ الینا کے کمرے میں کیا کر رہی تھی۔ میں اس بات کا پتہ لگانا چاہتی تھی۔ اگر یہ بات صرف علی تک محدود ہوتی تو میں اتنا نہ سوچتی، لیکن اب بات میرے شوہر کی تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ میں اس بات کا سراغ لگا کر رہوں گی۔ آج پھر مجھ سے الینا نے ڈریس مانگی۔ آج تو میں ڈریس دینے سے میں نے بالکل انکار نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے دل میں پلان بنایا کہ میں آج رات الینا کے کمرے میں چھپ جاؤں گی اور دیکھوں گی کہ ماجرا کیا ہے۔ میں الینا کے کمرے میں چھپ گئی، لیکن الینا نے رات کے 12 بجے تک کوئی خاص کام نہ کیا۔ لیکن جیسے ہی 12 بجے الینا نے جو کیا وہ دیکھ کر میں ہوش میں نہ رہی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا اگلے ہی لمحے میں زمین پر گر جاؤں گی۔ انسان غیروں کے ساتھ بھی کبھی ایسا کچھ نہیں کرتا جو الینا اپنوں کے لیے کر رہی تھی۔ اتنا پیار اور توجہ دینے کے باوجود کیا کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ الینا میرے سامنے زندہ مثال تھی۔ مجھے اب پتہ چلا کہ میرے شوہر علی کی شرٹ الینا کے کمرے میں کیسے آئی۔ الینا میرے اور علی کے کپڑوں پر کچھ پڑھ کر پھونکنے لگی۔ اس کے ارد گرد آگ جل رہی تھی۔ وہ ہم دونوں کے کپڑوں پر کالا جادو کر رہی تھی۔ اس کے جادو کی وجہ سے میں بیمار اور بے اولاد تھی اور میرے شوہر کو کاروبار میں گھاٹا تھا۔ لیکن ایک سگی بہن ایسا کیوں کرے گی؟ میں نے اچانک سے پردے کے پیچھے سے نکل کر الینا سے پوچھا، الینا آخر تم کیا کر رہی ہو اپنے سگے رشتوں کے ساتھ؟ کون ایسا کرتا ہے؟ تو اس نے مجھے کہا کہ بس ایک اور دم، اس کے بعد تم سب لوگ برباد ہو جاؤ گے۔ الینا کی اس بات پہ فوراً کمرے میں رکھے پانی کے جگ کی طرف دوڑی اور پانی اٹھا کر اس آگ میں ڈال دیا جو الینا نے کالے جادو کے لیے جلائی تھی۔ اتنے میں میرا شوہر مجھے ڈھونڈتا ہوا الینا کے کمرے میں آ گیا۔ الینا آگ بجھنے کے بعد اچانک سے زمین پر گر گئی۔ جادو بیچ میں ہی روکنے کی وجہ سے جادو الینا پر الٹا اثر کر گیا اور الینا کو دل کا دورہ پڑ گیا، جس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ اب سوال یہ تھا کہ الینا نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے ساری بات اپنے شوہر کو بتائی۔ میرے شوہر نے بتایا کہ الینا میری سگی بہن نہیں، سوتیلی بہن ہے۔ اس کی ماں بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی، تو میرے والد نے میری امی سے نکاح کر لیا، جس سے میں پیدا ہو گیا۔
अलीना मुझे पसंद करती थी। मैंने उसे शादी करने से इनकार कर दिया था क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इस बात को दिल में रख कर ये सब करेगी। अब मुझे समझ आया कि अलीना मुझसे क्यों उखड़ी रहती थी, क्योंकि मैं उसके पसंदीदा लड़के की बीवी थी। मेरे कपड़ों पर जो दाग होते थे, वो जादू करने के दौरान जो चीज़ें इस्तेमाल करती थी वो दाग उनके होते थे। अलीना की मौत ने यह साबित कर दिया था कि इंसान किसी के बुरे के लिए जो खड्डा खोदता है उसमें वो खुद ही गिर जाता है, और जिसकी नीयत साफ हो उसकी जीत होती है। अलीना के लिए नीयत मेरी बिल्कुल साफ थी। इंसान अक्सर शैतान के बहकावे में आकर अपना ईमान खो बैठता है। किसी के साथ बुरा करने से पहले सोच लें कि वही बुरा आपकी तरफ ज़रूर लौट कर आएगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको फ़ौरन कर लीजिए। साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आइंदा आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। अगली कहानी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदाए पैमान।